بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ قیامت تک ایک فرشتہ دعا کرے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور خوشی سے بہت زیادہ چمک رہا تھا۔ آپ سوچیں، ویسے تو وہ چہرہ ایسا ہے کہ ہر وقت ہی چمکتا ہے، جس پر نور کی کرنیں روشن ہوتی ہیں، اور ایک دن مزید چمک رہا تھا، تو کیا ہوگا ان انوار کا عالم، کیا ہوگا اس حسن کا عالم، کیا ہوگا اس چہرہ انور کا عالم۔ تو خوشی کے انوار چہرہ انور پر بہت ہی محسوس ہو رہے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جتنی خوشی آج چہرہ انور پر محسوس ہو رہی ہے، اتنی تو اس سے پہلے کبھی محسوس نہیں ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے کیوں نہ خوشی ہو، ابھی جبریل علیہ السلام میرے پاس سے گئے ہیں، اور وہ یوں کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے جو شخص ایک دفعہ بھی درود شریف پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھیں گے، 10 گناہ اس کے معاف فرما دیے جائیں گے، 10 درجات اس کے بلند ہوں گے، اور ایک فرشتہ اس سے وہی کہے گا جو اس نے کہا۔ یعنی جیسے الفاظ کے ساتھ درود پاک اس شخص نے ادا کیے پڑھنے والے نے، ویسے ہی الفاظ ایک فرشتہ کہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا، یہ فرشتہ کیسا ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو قیامت تک کے لیے مقرر کر دیا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، وہ اس کے لیے دعا کرے۔ فضائل درود شریف۔ درود شریف کی فضیلت کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بھی مجھ پر درود بھیجتا ہے، ایک فرشتہ اس کو لے کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس فرشتے کو فرماتا ہے کہ اس درود کو میرے بندے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور میں لے جاؤ، تاکہ وہ اس درود کو کہنے والے کی مغفرت کریں اور اس سے پڑھنے والے کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے۔ اللہ عز و جل ہم پر رحمت کی نگاہ فرمائے اور ہمیں بھی درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، درود پاک کی برکت سے ہماری مغفرت و بخشش فرمائے۔ علامہ سخاوی القول البدیع میں فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کے لیے طہارت اور غسل ہے، اور ایمان والوں کے دلوں کی زنگ سے طہارت مجھ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ فضائل درود و سلام، یعنی گناہ کر کے جو ہمارے دل سیاہ ہو گئے ہیں، ہمارے دل پر زنگ چڑھ گئے ہیں گناہوں کی سیاہی کے، درود پاک پڑھنے سے ہمارے دل پاک کو صاف ہو جاتے ہیں، ہمارے دل سے وہ زنگ اتر جاتا ہے، ہمارے دل کی طہارت درود پاک ہے۔ تو کثرت سے درود پاک پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے اور تمام زمین و آسمان والے، حتیٰ کہ چوٹیاں اپنے بلوں میں، مچھلیاں اور دریاؤں میں، اور پرندے اپنے گھونسلوں میں اس شخص کے لیے استغفار کرتے ہیں جو بکثرت درود شریف پڑھتا ہے، اور وہ اس وقت تک بخشش طلب کرتے رہتے ہیں جب تک فتح رحمانی اور تائید ایسی شامل حال ہو کر وہ جنت میں داخل نہ ہو جائیں۔ یعنی کہ اس وقت تک فرشتے، مچھلیاں، دریاؤں کی مچھلیاں، پرندے، چوٹیاں اس شخص کے لیے استغفار کرتے رہیں گے جب تک کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ سے یہ ان کو پروانہ نہ مل جائے کہ اس شخص کو بخش دیا گیا اور وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اور ایک فرشتہ اس کی قبر پر تا قیامت قیام کھڑا رہتا ہے اور مغفرت طلب کرتا رہتا ہے۔ تحفۃ الصلاۃ، یعنی جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھتا ہے، جب وہ مر جاتا ہے تو اس کی قبر پر ایک فرشتہ کھڑا رہتا ہے اور تا قیامت کھڑا رہے گا اور اس بندے کے لیے مغفرت طلب کرتا رہے گا۔ اس بندے کے لیے چونٹیاں، پرندے، مچھلیاں استغفار کرتی رہیں گی حتیٰ کہ اس شخص کو بخش دیا جائے گا۔ تو اللہ عز و جل ہم پر خوب ہی رحمت نازل فرمائے، کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہماری بھی بخشش و مغفرت ہو، ہمارے لیے بھی چونٹیاں، پرندے اور دریا کی مچھلیاں، فرشتہ استغفار کریں، ہماری مغفرت و بخشش کا آسان سامان ہو جائے، فرشتہ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مغفرت و بخشش فرمائے، اللہ عز و جل کرم فرمائے۔ درود پاک کی اتنی بہاریں ہیں، اتنی برکتیں ہیں، اتنے فوائد ہیں کہ شاید ہی میری نظروں سے کسی اور چیز کے اتنے فوائد گزرے ہوں۔ اللہ عز و جل کرم فرماتے، بس پڑھنے کی ایسی توفیق عطا فرمائے، درود پاک کی ایسی لذت عطا فرمائے کہ ہمارا کوئی بھی پل، ہماری کوئی بھی سانس درود پاک پڑھے بغیر نہ گزرے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔